اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا موت ایمان کے ساتھ ہو تو پھر جو ہے آپ کو پیر کامل کے گھرانے میں داخل ہو کر مرید بننا ہوگا، ان کے ہاتھ میں ہاتھ رکھنا ہوگا۔ اور یہ سلسلہ قادریہ عالیہ غوث پاک کا گھرانہ سب سے اعلیٰ اولا گھرانہ ہے۔ اس گھرانے میں جو بھی بیعت ہوتا ہے اس کا اس بات کا گارنٹی ہے کہ وہ ایمان کے حالت میں ہی مرے گا۔ عاشق و ہر مسلمان کو کسی نہ کسی پیر کے پاس جا کر بیعت یعنی مرید ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب تک آپ کوئی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں رکھیں گے تب تک جو ہے آپ معرفت کے بارے میں جان نہیں سکیں گے، اور اپنے دل کی صفائی بھی آپ نہیں کر سکتے۔ دل کی صفائی کے لیے، اپنے نفس سے لڑنے کے لیے اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کے لیے اور مراقبہ، مشاہدات، مجاہدہ یہ سبھی کرنے کے لیے ایک پیر کامل کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ جب تک کوئی ایک مسلمان کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں رکھتا ہے تب تک جو ہے وہ جان نہیں سکتا اس کے اندر نفس اسے کس طرح سے گمراہ کر رہا ہے۔ اور جب یہ چیز جان نہیں سکے گا، نفس کے بارے میں اسے معلوم نہیں ہوگا، تو پھر وہ گمراہی میں رہے گا، چاہے وہ نماز پڑھتا رہے یا روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، صدقہ خیرات کرے، قربانی کرے، سب کام کرے، لیکن پھر بھی اگرچہ وہ یہ نہیں سمجھ پائے گا کہ اس کے اندرونی صفائی کس طرح سے کرنا ہے، وہ نہیں سمجھ پائے گا۔ یہ صرف جو ہے وہ ظاہری جو ہے وہ عبادتیں جان سکتا ہے، لیکن باطنی صفائی کے بارے میں وہ جان نہیں سکتا۔ تو باطنی صفائی کے لیے اسے کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ رکھنا ہی ہوگا۔ اگر نہیں رکھے گا تو وہ جاہلیت کا موت مرے گا۔ کیونکہ میں آپ کو سنا دوں، حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من مات ولیس فی عنقہ بیۃ مات میتۃ جاہلیۃ ومن خلع یدا من طاعۃ بقی اللہ یوم القیامۃ ولا حجۃ اللہ۔ مسلم شریف کا حدیث ہے، یعنی جو شخص مر گیا اور اس کی گردن میں بیعت نہیں ہے تو وہ جاہلیت کا موت مر گیا، اور جس نے اللہ کی اطاعت سے ہاتھ اٹھا لیا وہ اللہ سے بروز محشر ملے گا تو اس کے پاس کوئی حجت و دلیل نہیں رہے گا۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ اے بندے تو دنیا میں گیا اور کسی رہبر کا تلاش نہیں کیا، کسی رہبر کے پاس نہیں گیا، کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں رکھا، مرید نہیں بنا، تو میرے پاس تو کیوں آیا ہے؟ تو کیا لے کر آیا ہے؟ کیا سیکھ کر آیا ہے؟ تو اس کا کوئی حجت و دلیل نہیں ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں مجھے تو معلوم نہیں تھا، کسی پیر کا دامن بھی تھامنا چاہیے۔ اس کے پاس کوئی صفائی دینے کے لیے کوئی بات ہی نہیں رہے گا، اس کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں رہے گا۔ اسی لیے ضروری ہے کسی بھی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر آپ بیعت یعنی مرید بن جائے، تاکہ جو ہے آپ کا موت جاہلیت کا موت نہ ہو، ایمان کی حالت میں آپ کا موت ہو، اور ایمان کے ساتھ آپ دنیا سے جائے، ایمان کے ساتھ آپ زندگی گزارے، ایمان کے ساتھ آپ کا موت ہو۔ یہی ہر مسلمان کا سوچ ہوتا ہے کہ میرا موت ایمان کے ساتھ ہو۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا موت ایمان کے ساتھ ہو تو پھر جو ہے آپ کو پیر کامل کے گھرانے میں داخل ہو کر مرید بننا ہوگا، ان کے ہاتھ میں ہاتھ رکھنا ہوگا۔ اور یہ سلسلہ قادریہ عالیہ غوث پاک کا گھرانہ سب سے اعلیٰ اولا گھرانہ ہے۔ اس گھرانے میں جو بھی بیعت ہوتا ہے اس کا اس بات کا گارنٹی ہے کہ وہ ایمان کے حالت میں ہی مرے گا، کیونکہ ایمان جسے آپ کہتے ہو وہ زبان سے کہنے کی چیز نہیں، وہ دلوں میں داخل کرنے کی چیز ہے۔ تو ایمان پیر کامل دلوں میں داخل کر دیں گے، یعنی غوث پاک کے اس گھرانے سے، قادری گھرانے سے ایمان جو جس کا نام ہے وہ ذکر کلمہ ہے، وہ ذکر الہی ہے،
وہ ذکر روحی ہے، اور وہ ذکر پیر کامل آپ کے روح میں عطا کریں گے۔ تو جب آپ کا روح تن سے جدا ہوگا تو وہ ذکر کرتے ہوئے ایمان کے ساتھ اس کا موت ہوگا۔ تو اس وجہ سے جو بھی قادری گھرانے سے بیعت ہوتا ہے تو اسے ایمان عطا کیا جاتا ہے، اور وہ ایمان کے حالت میں ہی مرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے روحانی ذکر حاصل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ آپ کا زندگی گزرے اور ایمان کے ساتھ آپ کا موت ہو، خاتمہ بالخیر ہو، یہی رب سے دعا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ اپنے پیر کامل کے پاس جائے، قریب میں کوئی پیر ہو تو ان کے پاس جائے، دور دراز میں کوئی پیر ہو تو ان کے پاس جا کر ایسے روحانی ذکر حاصل کرے۔